ہمارے گھر میں نے بہت سارے سوال ریز کر دیے تاکہ آپ کا ذہن بن جائے. آئیے چلتے ہیں مہمانان کی طرف. براڈ کاسٹ ٹائم کو ہم یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں میکسیمم سو وی کین گین میکسیمم فرام آور ویلیوبل گیسٹس. سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر انیس احمد صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے تھرو آؤٹ دا رمضان. چیئرمین ہیں رحمت للعالمین اتھارٹی کے, رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا خدمات دین کی کتابیں لکھ چکے ہیں. امریکہ میں کمپیریٹیو ریلیجن پڑھاتے رہے ہیں جس پہ ہم انشاءاللہ ایک دن سبجیکٹ بھی کریں گے آپ کے ساتھ. ڈاکٹر انیس احمد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ٹرانسمیشن میں. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال خان صاحب. آج ہی میری زندگی میں پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے جان کے کہ جو میں ہمیشہ سے اپنی گفتگو میں کالجز میں اسکولز میں کہا کرتا تھا کہ دین ہر پریکٹیکل انسان کی لائف میں ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ صرف اور صرف کسی خاص طبقہ کسی خاص طرح کے لوگوں کے لیے ہے. علماء کرام کا تو رتبہ ہے ہی بڑا, لیکن ہر انسان کو اپنی جگہ پر دین کو اپنانا ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے. تو مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ ڈاکٹر محمد اقبال خان صاحب FRCS ڈاکٹر ہیں, رائل کالج آف سرجنز گلاسگو انگلینڈ میں پڑھے ہیں, ماسٹرز کیا ہے ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن میں نیدرلینڈ سے, اور اس کے علاوہ پروفیسر آف سرجری بھی ہیں, کنسلٹنٹ ہیں ویسکولر اینڈ جنرل سرجن ایٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. اس کے علاوہ بہت ساری 7 کتابیں لکھ چکے ہیں طب نبوی, اور انہی اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ دین اور اپنے سبجیکٹ کو یہ ریلیٹ کرتے ہیں. آج بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملے گا. اقبال صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر انیس احمد صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا, یہ روزہ کیا ہے؟ جو آپ نے گفتگو میں ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ حکم دیا کہ روزے فرض کیے گئے, وہاں ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی کہ اس کی حکمت کیا ہے, اور وہ ہے لعلکم تتقون, تاکہ لوگ تقوی اختیار کر سکیں. عام طور پہ جو تراجم قرآن پاک کے آپ نے دیکھے ہوں گے اس میں تقوی کو خوف سے وابستہ کر دیا جاتا ہے, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. جی جی, حالانکہ تقوی محض ڈر و خوف نہیں ہے, اور خوف کے لیے عربی میں خوف کا ورڈ ہے, بلکہ یہ کچھ چیزوں سے بچنے اور کچھ کے کرنے کا نام ہے. رائٹ. جن چیزوں کے کرنے کا نام ہے ان کو قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے. یہ وہ اعمال صالحہ ہیں جو سورہ البقرہ کی آیت البر کے اندر بڑی وضاحت سے پیش کر دیے گئے ہیں. جن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے ان کو حدیث نبی نے واضح کر دیا, اور بہت سے مسلمان حکماء نے مفسرین نے وضاحت کی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی روشنی طلوع نہیں ہوئی, اذان فجر بھی نہیں ہوئی, اور میں نے کچھ 2-4 کھجوریں کھا کے 2-4 نوالے کھا کر کے نیت کر لی ہے کہ میرا روزہ ہے, تو روزہ کس چیز کا ہے؟ کیا صرف نہ کھانے اور نہ پینے کا ہے؟ واہ. اگر میں نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا, لیکن میری نگاہیں وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں جو حرام ہے, میرے کان سن رہے ہیں جو حرام ہے, میرا جسم حرکت کر رہا ہے اس جانب جو جائز نہیں ہے, میرے ہاتھ پاؤں میرے قابو میں نہیں ہے, تو یہ جو میں نے کھانا پینا حرام کیا اپنے اوپر, کہ اسی کا نام روزہ ہے؟ گویا روزہ ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام ہے جن میں بد نگاہی ہے, بد خیالی ہے, بد زبانی ہے, قدموں کا غلط جگہ پر جانا ہے, ہاتھ کا غلط چیز کو اٹھانا ہے. واہ. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. جیسے کلمے کا پہلو ہے لا الہ, کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو جدا کر لینا. تو تھوڑا سا لیکن روزے کا مطلب یعنی صوم کو بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. صوم کا مطلب ہے رک جانے کے. آپ رک جائیں گفتگو سے, رک جائیں کھانے سے, رک جائیں سونے سے, اپنے آپ کو روک لینا. اپنے آپ کو روک لینا. ٹھیک ہے. لیکن جو چیز آیت مبارکہ میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ ہے تقوی, لعلکم تتقون, رائٹ. اور ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. جی جی جی. تو جب یہ بات آتی ہے کہ تقوی ہے کیا, قرآن کریم البقرہ کے اندر آیت البر ہے 177, اس میں وہ بات فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ نیکی اور بر یہ نہیں ہے کہ آپ محض ایک رخ پہ نماز پڑھ لیں, جی 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 جی. بلکہ نیکی اور بر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں.
سبحان اللہ. اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اپنا رب مانیں. آپ کا رب نہ گلیمر ہو، نہ آپ کا رب شہرت ہو، واہ نہ آپ کا رب قوت ہو، نہ آپ کا رب اپنا نفس ہو، خواہشات ہوں، بلکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیا بات ہے. اس کے ساتھ جو بھی ہدایات انبیاء کرام لے کر کے آئے ہیں ان سب کو آپ یقین کے ساتھ مانیں کہ وہ سچی ہدایات ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی مانیں کہ ایک یوم حساب آنے والا ہے. یہ بھی مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے موجود ہیں. گویا کہ پہلی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے عقیدے کا کنسولیڈیشن، اس کا پورے اعتماد کے ساتھ ایمان کا ہونا. پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان میں سے آپ خاص طور سے وہ چیزیں جو آپ کو بڑی محبوب ہیں. مال محبوب ہوتا ہے آدمی کو، ملکیت، بڑے بڑے آپ کے دکانیں ہیں، مکانات ہیں، پلازا ہیں جنہیں بڑا لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی محبت کرنے کی چیزیں، تو اس کو دیا جائے کن کو؟ وہ لوگ جو آپ کے قریبی عزیز ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، یتامہ ہیں. اور پھر یہ بھی کہ اسے میں یتامہ نہیں بلکہ ان افراد کی آزادی کے لیے جو غلام بنا لیے گئے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آغاز میں کہا تھا کہ رخ کرنا کافی نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت کم ہو جائے، بلکہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، نماز کا قیام کرنا، زکوٰۃ کا دینا، یہ وہ چیز ہے جو تم کو صادق اور متقی بناتی ہے. تو اپنے آپ کو روکنے سے تقوی بڑھے گا. یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں. ان یعنی چیزوں تقوی اس کا بینیفٹ ہے، اس کا ثواب ہے اپنے آپ کو روکنے کا، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ یا دونوں نیکی چیزیں میں انٹرلنکڈ ہیں؟ نیکی میں اتنا اضافہ کیا جائے کہ برائی کی جگہ نہ رہے. واہ. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے کام کریں کہ اس سے پوری اسپیس بھر جائے اور برائی باقی نہ رہے، جس کو قرآن پاک نے یوں کہا ہے ان حسنات یذہبن السیئات. حسنات جو ہیں برائیوں کو دور کر دیتے ہیں. تو اگر تقویٰ کے روی اختیار کی جائے گی تو کیا شیطان داخل ہوگا، برائی آئے گی، ظلم پھیلے گا. اس کو چانس ہی نہ دیا جائے. اس لیے تقویٰ جو ہے یہ ایک پازیٹیو کیٹیگری ہے، ڈائنامک کیٹیگری ہے، جی 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 جی. جس کو قرآن پاک سمجھانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں. جیسے میں نے آغاز میں آپ سے کہا صرف ایک لفظ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا نام ہے. ہاں جی، نہیں وہ تو بہت ہی اس کا کم حق ادا نہیں ہوتا ہے. میں نیکسٹ راؤنڈ میں آپ سے تقوی کا سوچ کے اندر ہونا اور تقوی کا ہماری پریکٹسز کے اندر ہونے کے اوپر چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اقبال صاحب کو بھی میں شامل کروں اس ڈسکشن میں. تقوی کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، تقوی کے بغیر سرجری نہیں ہو سکتی. آپ ہارٹ سرجری تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. مطلب کرتے کرتے آپ نے ادھر دیکھا کسی سے بات کی، فون آ گیا، تو تقوی کے بغیر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ آپ رمضان کو جب آتے ہیں، آپ کی زندگی میں روزہ آتا ہے، آپ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احتساب کا مہینہ ہے. آپ کیا کرتے ہیں جب رمضان آ رہا ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں؟ آپ بھی احتساب کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بہت بہت. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ تقوی کا جو مفہوم ہے وہ سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے. میری نظر میں تقوی کو ویسے تو اردو میں پرہیزگاری اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، لیکن جو میں جتنا مطالعہ کر کے جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ خوف، طمع، محبت اور نفرت کے درمیان میں کوئی ایسی کیفیت ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے والد کی ڈر رہتی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے محبت بھی کرتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری کسی حرکت سے ہمارا باپ ناراض نہ ہو جائے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری کسی ہر وقت ہم اس تگدو میں رہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہم سے خوش رہیں. تو اللہ رب العزت کی جو محبت ہے، اللہ رب العزت کا جو اس کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنے کا نام میری نظر میں تقوی ہے. اس میں اس کی ان تمام جو چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے، چاہے وہ سرجری کے دوران ہو، چاہے وہ گاڑی پہ چڑھنے کے دوران ہو، سائیکل پہ چڑھتے اترتے ہوئے، یا جہاں بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، اس وقت اللہ کا دھیان ہر وقت انسان کے ذہن میں رہے کہ اس میں میرے رب کا حکم کیا ہے، اور میں نے ان چیزوں سے جس نے میرے رب نے منع کیا ہوا ہے میں اس سے باز رہوں، اور اس میں میرے
رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو بجا لانے کے لیے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، ان سب کا دھیان جب ہمارے ذہن میں رہے گا تو پھر ہم تقوی کا مظہر ہو سکیں گے۔ تقوی صرف یہی نہیں ہے کہ بس ہم یہ خوف کر کے یا دبک کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا نام یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ یہ ڈائنامک پروسیس ہے، اٹ ایکچولی مووز یو ٹورڈز دا نیکسٹ اسٹیپ، اینڈ دیٹ نیکسٹ اسٹیپ از کہ ہم جتنی کوشش کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی مخلوق کی خدمت کی۔ آپ نے مجھ سے سرجری کی بات کی ہے، تو میں جب سرجری کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی خدمت کر کے میں اپنے رب کا جو ہے وہ رضا حاصل کروں۔ تو جو اس کے لیے جو سب سے زیادہ امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو اللہ کا دھیان رہے اور اس کے احکامات کا دھیان رہے، اور جب انسان رمضان کے اندر داخل ہوتا ہے، آپ نے جس سے سوال کیا کہ رمضان کے اندر داخل ہونے سے پہلے ایک تیاری کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شعبان کے آخری 15 ایام میں بالخصوص اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور وہ تیاری یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پریپیئر کرتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم فرماتے تھے کہ آپ جو ہے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور یہ ہے کہ اس میں نیکیوں میں بے پناہ اضافہ، اور نیکیوں کے ثواب میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، شیاطین باندھ دیے، تو اس میں ایک جو رغبت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس میں برائی کرنے کے جتنے بھی راستے ہیں انہیں روکنے کا اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کیا ہوتا ہے، اور اس میں اچھائی یا نیکی کرنے کے راستے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس میں ایک چیز اور آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا تاکہ ہمارے سننے والوں کے لیے اور تھوڑا سا واضح ہو جائے، کیونکہ یہ مہینہ جب